ترین صاحب مولانا صاحب ذرا ادھر ہیں. سانحہ گریس کی دعائے فاتحہ بھی جو پاکستانی اس میں ڈوب کے فوت ہو گئے، اور جتنے پچھلے اجلاس سے لے کے آج تک ان سروس شہید ہوئے ہیں لوگ، ان سب کے لیے دعا مانگے. نہیں دوں گا، فلور نہیں دوں گا. ہم وہ ساروں کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے جو بھی ہمیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. رخصت کی درخواستیں. نواب محمد اسلم خان رسانی صاحب نے ناسازی طبیعت کی بنا رواں اجلاس سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے. آیا رخصت منظور؟ دیٹس آل. آیا رخصت منظور کی جائے؟ جی اپروول ہاؤس چلے. ہاں جی، چھٹی منظور کی جائے. تھینک یو. سردار یار محمد رین صاحب نے نجی مصروفیات کی بنا آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور کی جائے؟ رخصت کی درخواستیں ختم. سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2023-24 اور ضمنی میزانیہ بابت مالی سال 2022-23 کا پیش کیا جانا. وزیر خزانہ سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2023-2024 اور ضمنی میزانیہ بابت مالی سال 2022-2023 ایوان میں پیش کریں. نہیں، nothing. I'll not اعوذ break باللہ the من rules. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دھیان دیں، آخری بجٹ ہے آپ لوگوں کا. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں بلوچستان کا بجٹ پیش کر رہا ہوں، اس گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ. اور ساتھ ہی میں وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کا، ان کی پارٹی کا، اپنے اتحادیوں کا، خاص کر اپوزیشن کے بینچوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں یہ بجٹ پیش کروں. خصوصاً میں ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کا کہ اس نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اس بجٹ پیش کرنے کی جو ہے وہ اعزاز حاصل کیا. جناب اسپیکر صاحب، میں سالانہ بجٹ 2023-24 اس مقدس عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے لیے اعزاز اور مسرت کا باعث ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں نے کچھ باتیں کی اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو شاید وہ ریپیٹ ہو جائے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اتحادی جماعتوں کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں موجودہ حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے. ہماری حکومت نے اپنی مختصر مدت مکمل کر لی. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے یہ عرصہ نہایت کم ہوتا ہے، تاہم ہم نے اس مختصر مدت کے دوران بہت سی اہم کامیابیاں حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. ہماری حکومت نے اس عرصے میں ریکارڈنگ کا تاریخی معاہدہ کیا. شروع دن سے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرنے پر توجہ دی، عوام کی عزت نفس اور ان کے احترام کو اپنی اولین ترجیح سمجھا. صوبے میں باہمی احترام اور رواداری کو فروغ دیا.
صوبے کے اہم معاملات میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا، انفرادی حیثیت میں فیصلہ کرنے کی بجائے صوبے کی نمائندہ اسمبلی اس ایوان کو مشاورت کا مرکز بنایا اور تمام اہم فیصلے کابینہ کی منظوری سے کیے۔ جناب اسپیکر صاحب، وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بیزنجو کی قیادت میں حکومت بلوچستان ایک جمہوری اور سیاسی تصور کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر ہے کہ بلوچستان ہمگیر ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے مشاہدہ صوبے کے عوام خود کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عوام دوست ویژن کے مطابق صوبائی حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان پر آمد درآمد بھی کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے عملی اقدامات زمین پر نظر آ رہے ہیں اور صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کی مالی مسائل اور ترقیاتی عمل سے متعلق وفاقی حکومت کے سامنے منصوبے کا موقف بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کمیٹی کی سفارشات پر من و عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہمیشہ اپنے عمل سے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی سہولت کے لیے VIP پروٹوکول کی سختی سے نفی کی ہے اور عوامی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھنے کے لیے تاثر کو بڑھایا دیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ گزشتہ 2.5 سال کی مدت میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کابینہ نے دورس نتائج پر مبنی ایسے فیصلے کیے جن کا ماضی میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، ایک دوسرے کو عزت و احترام دینا بلوچستان کی دیرینہ روایت ہے اور ہم اپنی اس روایت کے امین ہیں۔ ہم جب تک اقتدار میں رہیں گے صوبے کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک اور صوبے کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حکومت نے سیلاب زدگان کی فلاح کے لیے 7 ارب روپے PDMA کو دیے، رمضان پیکیج کے تحت مفت راشن فراہم کیا، جس کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے گئے۔ شام و ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے 1 ارب روپے کا امدادی سامان فراہم کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بیزنجو کی قیادت میں صوبائی حکومت نے قلیل عرصے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صوبائی حکومت کی عوامی نوعیت کے اہم اقدامات کی تفصیل طویل ہے، تاہم یہاں چیدہ بڑے فیصلوں اور اقدامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ریکارڈنگ کا تاریخی معاہدہ، میں مختصر ریکارڈنگ کو، آپ جانتے ہو کہ ریکارڈنگ کو اس بلوچستان کے کتنے مشکلات کا سامنا ہوا، کتنی گورنمنٹس آئی اور اس ریکارڈنگ نے ہمیں نقصان ہی نقصان دیتا رہا، لیکن پھر بھی میں آپ کو خود اپنے تجزیے کے مطابق یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ریکارڈنگ کو اس حکومت نے ایک وزیر اعلیٰ کی قیادت میں بلوچستان کی بے روزگاری کو دور کرنے، ان کو روزگار فراہم کرنے اور ان کی ریونیو ریسیپٹ کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ریکارڈنگ یہ صحت کارڈ کا اجرا، حقیقت میں بلوچستان صحت کے حوالے سے جتنا پسماندہ ہے اور جتنی ہماری صحت کی مشکلات روز بروز بڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھے کہ اب غریب آدمی کے لیے صحت اور علاج کرنا ایک بہت مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اس میں ہماری حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں صحت کارڈ کا اجرا کیا، کسان کارڈ کا اجرا، وزیر زراعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں اور پوری کیبنٹ نے اس پہ بہت طویل ڈسکشن کے بعد یہ کہا کہ ہمارے کسان ہمارے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یہاں بلوچستان میں۔ ہم نے اپنے کسانوں کو آگے لے جانے کے لیے کسان کارڈ کا اجرا اس حکومت نے کیا، ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ کسان اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی منظوری، کتنے یہاں پہ احتجاج ہوئے، کتنے زیادہ لوگ تنگ ہوئے، لیکن اسکول اور ٹیچر ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جس میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ان کو اپ گریڈیشن دی گئی۔ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے 1493 اساتذہ کی مستقلی، محکمہ مواصلات و تعمیرات
کہ 361 ملازمین کی بحالی. یہ بہت پرانے، حقیقت میں بہت پرانے مسائل تھے اور بہت پرانے لوگ تھے جو رہ گئے تھے، اور یہی روزگار کے ایک مواقع تھے جو اس گورنمنٹ نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ان لوگوں کو فراہم کیا. صوبے کی جامعات کو اربوں روپے کے بل آؤٹ پیکیج کا اجرا، صاف اور شفاف بلدیاتی انتخابات کا انعقاد، سیلاب اور ہرنائی کے زدگان کی بروقت امداد اور بحالی، پرامن ماحول اور ڈیجیٹل مردم شماری بروقت امدادی پرامن ماحول اور ڈیجیٹل 19 سال بعد گیمز کا انعقاد. یہ 19 سال بعد نیشنل گیمز. اب بلوچستان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ ایک دہشت گرد صبح ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں تھا، یہاں پہ انویسٹر بھی نہیں آتے تھے، کوئی بھی یہاں پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور ہمارے صوبے کو اتنا بدنام کر دیا گیا. حالانکہ ایک پرامن صوبہ ہے، ایک ایسے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو روایت رکھتے ہیں، جو قبائلی اپنی روایت کے مطابق یہاں پہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے ملک میں ہمیں کوئی یہ موقع نہیں ملا کہ ہم یہاں پہ کسی انویسٹر کو لائیں یا کوئی گیم کر سکتے. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس منسٹر اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں 19 سال بعد نیشنل گیمز کا انعقاد کیا. صوبے میں پہلی مرتبہ PSL کی نمائشی میچ کا انعقاد. یہ بھی ایک بڑی کریڈٹ ہے جو صوبے کے لیے جاتے ہیں. صحافیوں کے لیے رہائشی کالونی اور ہارکرز ویلفیئر فنڈ کا قیام، ماہی گیروں کے لیے رہائشی کالونی، ماہی گیر کا درجہ مزدور کے برابر برقرار، گوادر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ دینا، بینک آف بلوچستان کی فیزیبلٹی کی تکمیل، PPL کے ذمہ صوبے کی واجبات کی ادائیگی کے لیے عملی اقدامات جو آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں وہاں سے ایک ہفتے کے اندر یہ واجبات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. سندک میٹل لمیٹڈ کی جانب سے صوبے کو 2.5 ارب روپے کی ادائیگی. نوجوانوں کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام. نوجوان ہمارے سب سے بڑے ریٹ کی آڑی کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہمیشہ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام پہلی دفعہ یہاں پہ ہو رہا ہے. بار کونسل اور بار ایسوسیشن کو گرانٹ ان ایڈ دینا. بارڈر ٹریڈ کی مؤثر روانی کے لیے بارڈر مارکیٹوں کا قیام. یہ بھی اس کو حکومت کی ایک بڑی جو ہے کوشش ہے اور ان کو کریڈٹ جا رہا ہے. عوام کی عزت نفس کی بحالی کے لیے غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ، جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اس حکومت کے ہمارے میر صاحب کی قیادت میں ان پوسٹوں کے خاتمہ ہوا. صوبے کے مختلف اضلاع میں انٹرن اساتذہ کی مستقلی. محکمہ اعلیٰ تعلیم کے زیر انتظام سرچ کمیٹی کی سفارشات پر جامعات کے وائس چانسلر کی تعیناتی. اساتذہ کی ان کے متعلق اضلاع میں تعیناتی. غیر فعال اسکولوں کی فعالی. ایران سے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے منصوبے کی تکمیل. ہمیشہ ہمارے بجلی کے مسائل آپ کو پتہ ہے، فیڈرل کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے جو زمیندار ایکشن کمیٹی کے. یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ 100 میگا واٹ کا ہمیں وہاں سے مل رہا ہے. صوبے میں گندم کی قلت کو دور کرنے اور عوام کو وافر مقدار میں گندم کی فراہمی کے لیے بروقت گندم کی خریداری کے ہدف کا حصول. پچھلے سال جب فلڈ آیا تو ہم نے 3 لاکھ خریداری کی، لیکن اس سال ہم نے اتنی محنت کی کہ 10 لاکھ جو ہماری خریداری تھی ہم نے اس سال اس کو کمپلیٹ کر کے دیا. ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا قیام. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA کے 37 کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی. لوائقین کوٹا متوفی کوٹا کی بحالی. لینڈ ریونیو ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن جو بہت عرصے سے 2008 سے چل رہا تھا، ہم نے بہت کوشش کی، نہیں ہوا. اس دفعہ انشاءاللہ یہ بھی اپنے اس میں خاص کر گوادر کوئٹہ اور اس میں ہو جائے گا. صوبے میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ای خدمت مراکز کا قیام. محکمہ پولیس بلوچستان میں اینٹی رائٹ وومین ونگ کا قیام. اور ایسے بہت سے عملی اقدامات جن کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. ہماری حکومت کی کاوشوں سے مالی سال 23-24 میں وفاقی حکومت نے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کے لیے 45 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی اہم کامیابی اور عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کی سرزمین کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے،
جس کی اہمیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے. ہماری آبادی کم اور وسائل بے شمار ہے. آبادی اور وسائل کا یہ تناسب کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کی مدبرانہ قیادت میں ہم ترقی اور خوشحالی کی مثبت سمت میں گامزن ہیں. معاشی اور سماجی ہدف کے اصول اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہم وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، جس کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے. تاہم ہم نے اپنی غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں. پی ایس ڈی پی مالی سال 22-23 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، لیکن بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا. ہم نے مالی سال 22-23 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کی سب سے زیادہ 127.6 ارب روپے کے فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع کو بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے. جناب اسپیکر، مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبجات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈ مختص کیے ہیں. بجٹ 2023-24 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ایک ساتھ بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کرانے اور سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے لیے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرمند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی شامل ہے. غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں. ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنر، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں. جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 22-23 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2023-24 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا. رواں مالی سال 2022-23 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 366 ارب روپے تھا. نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2022-23 کا تخمینہ 405 ارب روپے ہو گیا ہے. رواں مالی سال 2022-23 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹرز ہیں 192 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینہ میں کم ہو کر 127.6 ارب روپے ہو گیا ہے، جس میں 3,390 جاری ترقیاتی اسکیمات کے لیے 79.7 ارب روپے، جبکہ 3,473 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 47.9 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. رواں سال 2022-23 میں اسپیشل ایس این ای میں 7,785 اسامیاں تخلیق کی گئی. جائزہ بجٹ 2023-24 بجٹ ریویو. جناب اسپیکر صاحب، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2023-24 کے بجٹ کے بنیادی خد و خال پیش کرنا چاہوں گا. آئندہ مالی سال 2023-24 کا کل بجٹ تخمینہ 750 ارب روپے ہے، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 437 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ جو پی ایس ڈی پی کا حجم ہے وہ 229.301 ارب روپے ہیں. ڈیولپمنٹ گرانٹس، فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس جو سے ہمیں ملتے ہیں کی مد میں 45 ارب روپے اور فارن پروجیکٹس ایف اے کی مد میں 39 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں. اس طرح خسارہ جو ہمارا ہے وہ 49 ارب روپے ہے، پچھلے سال 73 ارب تھا. یہ ایک تاریخی بجٹ ہے
جس کا خسارہ انتہائی کم ہے. جاری ترقیاتی اسکیمات کا کل تعداد 4721 جن کے لیے 170.724 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. نئے ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد 5068 جن کے لیے 58.667 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. نئے مالی سال 2023-24 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف محکموں میں 4389 نئی اسامیات تخلیق کی گئی ہیں. جناب اسپیکر، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادی پر ترقی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے. صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور ذکر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے میں پرائیویٹ اور پبلک پرائیویٹ اشتراک کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ بے روزگاری کی عنقریب افریت کو قابو میں رکھا جا سکے. شعبہ صحت. جناب اسپیکر، صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. صحت کا بہترین نظام نہ صرف لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانا بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے. بلوچستان میں صحت کے شعبے میں بہتری آئی ہے. محکمہ صحت نے ریکارڈ مدت میں ہیلتھ کارڈ پروگرام کا آغاز کیا. بہت جلد مذکورہ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس انقلابی اقدام سے صوبے کے شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں آسانی ہوگی. 2023-24 میں صحت کارڈ کے لیے 5.5 ارب کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں. محکمہ نے 9 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال DHQs کو ٹیچنگ اسپتال بنایا. رواں سال 2023-22 میں ہماری حکومت نے صحت کے شعبے میں اہم اسکیمات شروع کی، جن میں ٹراما سینٹر کچلار، زیارت میں BHUs، اواران میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل، گوادر کے اسپتالوں اور شہید غوث بخش رسانی میموریل اسپتال مستنگ میں سہولیات کی فراہمی شامل ہے. محکمہ صحت نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ صوبے کے DHQs کے لیے ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر کے قیام کا معاہدہ کر لیا. بارکان میں 25 بیڈڈ ہاسپٹل کے قیام کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا. شیخ زاید ہاسپٹل کوئٹہ میں پیڈیاٹرک انکالوجی سروسز کے لیے انڈس اسپتال کے ساتھ مفاہمت پر دستخط ہوئے. مزید برآں GDA اسپتال گوادر میں سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی انڈس اسپتال کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے ساتھ صوبے کے منتخب سینٹرز میں ایمونائزیشن سہولیات کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے. نیشنل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے تعاون سے الرجی سینٹر کوئٹہ کو فعال بنایا گیا. نئے مالی سال 2023-24 کے لیے ٹیلی ہیلتھ کیئر، ماڈل آپریشن تھیٹر، انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم سے دیگر اسکیموں کی تجاویز ہیں. نئے مالی سال 2023-24 میں صوبے بھر کے اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کی مد میں 4 ارب 88 روپے کروڑ خطی رقم مختص کی گئی ہے. اس طرح نئے مالی سال 2023-24 شعبہ صحت کے لیے 1002 نئی اسامیات تخلیق کی گئی ہیں. مجموعی طور پر مالی سال 2023-24 میں صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے غیر ترقیاتی فنڈز میں 51 ارب 73 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی مد میں 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. شعبہ تعلیم. جناب اسپیکر صاحب، حکومت کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ سر فہرست ہے. حکومت بلوچستان پورے صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اس سلسلے میں ہر سال صوبائی بجٹ کا ایک اہم بڑا حصہ شعبے کی تعلیم کے لیے مختص ہوتا ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں سب کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہے. رواں مالی سال 22-23 میں حکومت نے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی. رواں مالی سال 22-23 میں 100 سے نئے پرائمری اسکولز قائم کیے گئے. 50 پرائمری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے مڈل کا درجہ دیا گیا، جبکہ 50 مڈل اسکولز کو اپ گریڈ کر کے ہائی کا درجہ دیا گیا. کوالٹی ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے
हुकूमत ने असातिज़ा की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 1 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की। रवा माली साल 22-23 में ग्रेड 9 से ग्रेड 50 की 9,396 पोस्टों पर असातिज़ा की भर्तियों के लिए इम्तिहानात जारी हैं। मेरिट पर क्वालिफाइड असातिज़ा की भर्तियों से तालीम का मियार बुलंद होगा और तालीमी अदारे फहाल होंगे। सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अमल में लाई गई। आलमी बैंक के ताउन से सरहदी अजला में 44 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे न सिर्फ मकामी बच्चे इस्तिफादा कर सकेंगे बल्कि महाजिरीन को भी फायदा होगा। इन अजला में क्वेटा, पिशीन, कलाब्दुल्ला और चागी शामिल हैं। रवा माली साल 22-23 में एनवायरमेंट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा माली साल 22-23 में 12 सैलाबजदा इलाकों में यूरोपीय यूनियन, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन और यूनिसेफ के ताउन से 115 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए, लर्निंग सेंटर भी कायम किए गए। नए माली साल 23-24 में सूबा भर में 87 नए प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, जबकि 130 स्कूल अपग्रेड होंगे, जिनमें मिडल, हाई और हायर एजुकेशन स्कूल शामिल हैं। इस तरह 863 नई असामियां तख्लीक हो जाएंगी। मजमूई तौर पर माली साल 2023-24 शोबा प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के लिए की तरक्याती मद में 12 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 65 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कॉलेजेस, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। जनाब स्पीकर, रवा माली साल 22-23 में क्वेटा में 15 करोड़ की लागत से गर्ल्स कैडेट कॉलेज को फाल किया गया। जियारत में 2 अरब रुपए की लागत से नए कैडेट कॉलेज की तामीर होगी। रड़कन, जिला बारकान और पशकान, जिला ग्वादर में नए कॉलेजों की तामीर बलतरतीब 20 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए से क़याम अमल में ले जाएगा। तो तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम के लिए 1 अरब रुपए की लागत से मंजूरी दी गई। 37 करोड़ की रकम मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नापायद सहूलियात की फराहमी के लिए खर्च की गई। इंटर कॉलेजशिप और ईसाई पंजगूर को फहाल किया गया। 5 करोड़ 40 लाख रुपए बेनजीर भट्टो स्कॉलरशिप की मद में तलबा को वज़ाइफ दिए गए। 10 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में 2 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड तकसीम किए गए। मजीद बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब 17 करोड़ रुपए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, 30 करोड़ ब्यूटम्स, 6 करोड़ सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, 13 करोड़ लसबेला यूनिवर्सिटी और 6 करोड़ तुर्बत यूनिवर्सिटी को दिए गए। रवा माली साल 22-23 में 700 से ज्यादा प्रोफेसर और लेक्चरर्स को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की 2 शाखें लोरलाई और मुकरान बमुकाम तुर्बत कायम की गई। रवा माली साल 2022-23 में 3 कैडेट कॉलेजेस को फाल किया गया। मुकरान यूनिवर्सिटी को भी 1 साल में 2 अरब 52 करोड़ रुपए की मंजूर शुदा लागत से फाल बनाया गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 को मंजूर कर लिया गया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के लिए 6 वाइस चांसलर की तकरीरी को हतमी शक्ल दी गई। डिपुटेशन पर जाने वाले असातिज़ा की वापसी के लिए सख्त इकदाम उठाए गए। मजीद ये कि महकमा कॉलेजेस अपने अपने अजला में असातिज़ा भेज रहा है ताकि तालीमी सरगर्मियां मुतासर ना हो। रवां साल एमफिल और पीएचडी की पॉलिसी तरतीब दी गई है। मजमूई तौर पर माली साल 2023-24 में इस शोबे में गैर तरक्याती मद में 13 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि तरक्याती मद में 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत, एग्रीकल्चर। जनाब स्पीकर साहब, मौसमी तगीरात से पैदा होने असरात जिनमें पानी की किल्लत, तवील खुश्क साली, जेर जमीन पानी के ज़खायर में कमी, सुबह में बिजली की तवील लोड शेडिंग से बारिशों और सैलाब ने इस शोबे पर इंतहाई मुनफी असरात मुरतब किए गए। सब्सिडी के साथ बिल्डोजर फराम करके सालाना 24,000 से 27,000 हेक्टेयर जमीन काबिल काश बनाई गई है। हमारी हुकूमत ने रवा माली साल 2.2 अरब रुपए की सब्सिडी दी। रवा माली साल 22-23 में महकमे के बिल्डोजर ने 78,000 घंटे का काम किया और 5,000 से ज्यादा हेक्टेयर की अराजी ज़ेर काश्त आई।
ہماری حکومت بلوچستان گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کیا، جس کے دوسرے فیز پہ کام جاری ہے۔ اس اسکیم کے تحت آئندہ برس 1000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ محکمہ زراعت فلوریکلچر کے ذریعے سارا سال پھولوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا کے نظام کو صوبے میں متعارف کرایا گیا۔ رواں مالی سال 2022-23 میں 10,000 نرسری پلانٹس تیار کیے گئے، جن کو سبسڈی ریٹ پر فروخت کیا گیا اور بعض سرکاری محکمے میں درخت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مفت تقسیم کیے گئے۔ رواں سال 22-23 کچن گارڈننگ کے تحت صوبہ بھر میں ٹیموں نے آگاہی مہم کی اور مختلف گھروں کو پودے اور بیج فراہم کیے گئے۔ رواں سال 2022-23 میں سوشل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ ڈائریکٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ لیبارٹری نہ صرف محققین کو تحقیق کرنے میں سہولت فراہم کرے گی، بلکہ صوبہ بھر کے طلباء کو بھی سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 23-24 میں مشروم کی کاشت سم ہائیبرڈ بیج کی پیداوار پر زور دیا گیا۔ سیلاب کے اثرات کو کم کرنے اور کاشتکار برادری کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت بلوچستان نے بلوچستان ٹریکٹر آورز کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ زرعی زمین کی بحالی کے عنوان سے منصوبہ شروع کیا، جس کی تخمینہ لاگت 4 ارب روپے ہے۔ رواں مالی سال 22-23 میں 2 ارب 25 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2023-24 میں بلڈوزر گینٹوں کے لیے صوبے کے تمام اضلاع کے لیے 1 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2022-23 میں زمینداروں کو زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے سیڈ بیج سبسڈی کی مد میں 2.2 ارب روپے دیے گئے۔ ٹنل فارمنگ کے فروغ کے لیے صوبے میں 400 سے زائد ٹنلز نصب کیے گئے۔ کلات اور قلعہ سیف اللہ میں کولڈ سٹوریج پلانٹ کی تعمیر زیر غور ہے اور 3 اور ضلعوں میں وہ بھی کولڈ سٹوریج قلعہ عبداللہ، کلات، فزدار اور یہ ضلع بھی آئندہ مالی سال میں شامل کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 11 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 11 ارب 87 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خوراک جناب اسپیکر صاحب، جیسے کہ اس میں عزیز عوام کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے اور اس کی مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت فوڈ سیکورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے رواں سال مختلف شہروں میں سستا آٹا سیل لگائے گئے۔ محکمہ خوراک نے 2022-23 میں تمام اضلاع میں 20 کلو گرام آٹے کی 10 لاکھ بوریاں تقسیم کی۔ محکمہ نے سال 2022-23 میں 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے پروونشل ریزرو سینٹر میں نگرانی کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل نظام نصب کیا گیا۔ نئے مالی سال 2023-24 میں گندم کی خریداری کے لیے سود سے پاک قرضے کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 27 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں علاوہ اسٹیٹ ٹریڈنگ کے لیے 82 کروڑ 52 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی، جناب اسپیکر صاحب، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے لوکل گورنمنٹ کی کوششوں سے اس بار بلوچستان بھر میں کامیاب، شفاف اور پرامن بلدیاتی الیکشن کروائے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ تعاون کر کے صوبے میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی۔ بلوچستان بلڈنگ کنٹرول اینڈ ٹاؤن پلاننگ رولز 2022 سے مختلف پالیسیوں کا اجرا کیا گیا۔
रवा माली साल 2022-23 में तरक्याती फंड से 211 जारी स्कीमात और 551 नई स्कीमात पर काम जारी है। मजमूई तौर पर माली साल 2023-24 के तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 11 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 18 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुआसलात व तामीरात। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी इलाके व आवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए ज़राए मुआसलात व तामीरात अहम किरदार अदा करता है। बलूचिस्तान जैसे वसी व अरीज़ सूबे में, जिसमें मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान ज़मीनी फासला बहुत ज़्यादा है, जिसको कम करने में इस महकमे का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौसलात की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत सूबे भर में शाहराहों का जाल बिछाएगा। रवा माली साल 22-23 में रोड सेक्टर के 1469 में से 603, जबकि बिल्डिंग सेक्टर के 197 में से 50 स्कीमात मुकम्मल हो जाएंगी। मुकम्मल मौसलात और तामीरात दूसरे महकमों को भी ताउन फराहम करता है, जिनमें 1282 स्कीमात में से 888 पर काम जारी है, जबकि 394 नई स्कीमात हैं। माली साल 23-24 तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 60 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 13 अरब 72 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमन व अमान बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो लोगों ने बहुत उजागर किया है। आज माशाअल्लाह बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। जनाब स्पीकर, जहां सूबे की मजमूई तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमन अमान का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहां सूबे के महल वकू और वसी वारीज रकबे की वजह से अमन व अमान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों की कुर्बानियों से सूबे भर में मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया गया है। इस हवाले से तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों का किरदार काबिल तहसीन है। साथ ही हमारे अवाम ने अदारों के साथ ताउन किया, वो भी काबिल सताइश हैं। पुलिस महफूज सफर के लिए कौमी शाहराहों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। कोस्टल हाईवे की हिफाजत के लिए 1033 नई असामियां तख्लीक की गई हैं। मुहर्रम, ईद और दिगर कौमी व मजहबी दिनों के लिए की तकरीबात को महफूज बनाने के लिए खसूसी हिफाजती इकदाम किए गए। सूबे में इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को हमवार करने के लिए सूबाई, डिवीजनल और जिलाई सतह के एपेक्स कमेटियां तश्कील दी गई हैं। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए CTD को भी असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया है। 7 नए CTD स्टेशन कायम किए गए। 6 CTD डिवीजनल हेडक्वार्टर की मंजूरी दी गई। 2300 CTF काउंटर टेररिज्म फोर्स में से 1032 कॉर्पोरल सिम 1416 के लिए भर्ती मुकम्मल कर ली गई है। ATF स्कूल में आर्मी अफसरान की ज़ेर तरबियत के जरिए पुलिस और लीवीज की इस्तेदाद कार में इजाफा किया गया। रवा माली साल 22-23 में तुरबत, ग्वादर और क्वेटा में खवातीन पुलिस स्टेशन कायम किए गए। रवा साल 2022-23 में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम की गई। जराइम के खात्मे के लिए एक अहम इकदाम है। FIR रजिस्ट्रेशन के नए तरीक़ेकार मुतारिफ करने के लिए तजवीज़ है, जिसमें मोबाइल फोन फुटेज, तस्वीर, आवाज की रिकॉर्डिंग बतौर सबूत अदालत में काबिल कबूल होगी। लिवीज सूबे की 17 अजला में लिवीज भर्ती का अमल मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 2042 अफराद भर्ती किए गए और 23 अजला में भर्ती का अमल जारी है। लिवीज में इंसदाद दहशतगर्दी विंग का क्याम, सिर्फ लिवीज में QRF का भी क्याम अमल में लाया गया है। लिवीज में नए इंटेलिजेंस विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, कम्युनिकेशन और IT विंग भी कायम किए गए हैं। इस तरह खसूसी समाजी व इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ यूनिट का क़याम, जिसमें से 1385 असामियां तख्लीक की गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट CPEC विंग में भी 1561 असामियां तख्लीक की गई हैं और डेटा रिसोर्स सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। लिवीज ट्रेनिंग सेंटर LTC की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन की गई है और पाक फौज के जरिए से खसूसी तरबियत का अमल भी जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें 285 एहलकारों को तरबियत दी गई है। महकमा जेल खनजात, जनाब स्पीकर, जेलों में पेशा वाराना तरबियत और कैदियों के इस्लाह का काम जारी है।
اور موجودہ بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، تزئین و آرائش اور مرمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل میں جیل گڈانی اور ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں منشیات کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تمام سینٹرل جیلوں میں کمپیوٹر لٹریسی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ جیلوں میں ایکس رے پلانٹس، ای سی جی اور الٹراساؤنڈ مشینوں اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کی گئی ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ جیلوں میں ہائی اسکول اور تمام سینٹرل جیلوں میں ہائی سیکنڈری اسکول کا قیام، اور محکمہ تعلیم اور بی ٹی وی ٹی اے ٹیوٹا کے تعاون سے ویکشنل ٹریننگ سینٹرز میں تکنیکی تعلیم کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس طرح جیلوں میں لائبریریوں کا قیام، پروفیشنل جیل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پی پی ٹی ٹی آئی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سینٹرل جیل کوئٹہ کے کچھ لاکھ کے قریب تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ اور لولائی میں جیل کی نئی عمارات تکمیل کے قریب ہیں۔ محکمہ شہری دفاع ضلعی سطح پر سول ڈیفنس کے دفاتر کا قیام اور ڈویژنل سطح پر سی ٹی ڈی بی ریسکوڈ ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مالی سال 2023-24 میں مندرجہ بالا شعبہ جات کے لیے غیر ترقیاتی مد میں مجموعی طور پر 51 ارب روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ جناب اسپیکر صاحب، گڈ گورننس کی مجموعی ویژن کے تحت بورڈ آف ریونیو نے بین الاقوامی قواعد کے مطابق ریونیو ریکارڈ کی آٹومیشن اور کمپیوٹرائزیشن کا آغاز کیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے LRMIS پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہے۔ ضلع گوادر اور پشی میں دسمبر 2022 میں سہولیات مراکز قائم کیے گئے۔ جعفر آباد اور کوئٹہ میں 2 مزید سینٹرز بھی اگلے سال قائم ہوں گے۔ مذکورہ سہولت مراکز ون ونڈو آپریشن کے تحت زمین مالکان کو مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جیسے کمپیوٹرائز فرد رجسٹری، زمین کی منتقلی، خودکار لینڈ ٹیکس کلیکشن، ڈیجیٹلائزیشن نقشہ جات، جائیداد وراثت وغیرہ شامل ہیں۔ محکمہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے ساتھ ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اسٹمپ ڈیوٹی کے اصول حکومت بلوچستان کی ریونیو کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ صدیوں پرانے عمل میں بڑے مسائل تھے، ان پر قابو پانے کے لیے محکمہ ریونیو ای اسٹیمپنگ نافذ کر رہا ہے۔ مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 38 کروڑ روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ جناب اسپیکر صاحب، محکمہ نے پہلی بار بلوچستان میں ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا ماڈل متعارف کرایا ہے۔ بلوچستان ٹریفک انجینئرنگ بیورو ایکٹ 2022 میں منظور کیا گیا تھا۔ مذکورہ بیورو بلوچستان کے شہری علاقوں کے لیے ایک قابل عمل ماسٹر پلان دے گا، جس کا آغاز کوئٹہ سے ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ گرین بسوں کو چلانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پر محکمہ نے 8 بسیں خریدی ہیں، جس کا ایک روٹ بیوٹمز ایئرپورٹ روڈ سے سریاب روڈ کوئٹہ تک ہے۔ تاہم محکمہ ٹرانسپورٹ نے 100 بسوں کی تجویز پیش کی ہے۔ اس نظام کو پورے شہر میں پھیلایا جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ٹیکٹس کی تنصیب کے ایجنڈے پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے روٹس پر چلنے والی تمام بسوں میں ٹکٹ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب تک 204 بسیں ٹریکٹر سے لیس ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈرائیورز اکیڈمی کے قیام کی سمری کی منظوری دی ہے۔ بلوچستان کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ٹیوٹا مراکز میں باقاعدگی سے ڈرائیورز کی تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ مسافروں کی سہولیات کے لیے شکایات پورٹل کی اپلیکیشن تیار کی گئی ہے، تاکہ وہ عملہ بس ڈرائیور اور سروس سے متعلق شکایات اور تجاویز سے حکومت کو آگاہ کر سکے۔ مسافروں کی سہولیات کے لیے شکایت پورٹل کی اپلیکیشن تیار کی گئی ہے، اور تاکہ وہ عملہ بس ڈرائیور اور سروس سے متعلق شکایات اور تجاویز سے حکومت کا آگاہ کر سکے۔ قانونی دستاویزات کے بغیر چلنے والے رکشوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے اسمارٹ کارڈز کے ساتھ منسلک RTA ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایک اہم اسکیم کی منظوری دی گئی ہے۔ مالی سال 22-23 میں محکمے نے 8 کروڑ روپے کا ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا۔ یاد رہے، ماس ٹرانزٹ ایکٹ
2017 میں پاس کیا گیا تھا۔ اس منصوبے سے شہری نقل و حرکت قابل اعتماد اور آسان ہو جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ روڈ پرمٹ، ڈرائیور، ٹرانسپورٹ کمپنی اور دیگر قانونی تقاضوں وغیرہ سے متعلق بسوں کی آن لائن ڈیجیٹل تصدیق کے لیے مرکز ڈیٹا بیس سسٹم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ وہیکل انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وکس بنیادی طور پر گاڑیوں کے معائنے کا طریقہ کار ہے جس کے تحت فٹنس کوالیفائی کرنے کے لیے گاڑیوں کو 7 قسم کے ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ صوبے کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پی ٹی اے اور آر ٹی اے کے دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ مالی سال 23-24 اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 20 کروڑ 81 لاکھ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایریگیشن آبپاشی، جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح ٹیوب ویلوں کے زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبے بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ مالی سال 22-23 میں آبپاشی کا کل حجم 15.69 ارب روپے تھا۔ اس میں 193 جاری اسکیمات جبکہ 342 نئی اسکیمات شامل تھی جس میں سے 230 اسکیمیں پائے تکمیل تک پہنچی جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کی سیلاب حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بیل صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنے میں مدد ملی۔ رواں مالی سال میں صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم اور گوادر میں شنزانی ڈیم جبکہ وفاقی و صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گروک ڈیم خاران، بسول ڈیم گوادر اور وندر ڈیم لسبیلا پر کام جاری ہے جبکہ گشکور ڈیم کیچ، پنجگور ڈیم، اوران ڈیم اور سنی گرڈم ڈیم خزدار ابتدائی مراحل میں ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی اور 1,07,000 ایکڑ زرعی زمین آباد ہوگی جس سے بلوچستان کی معیشت کی ترقی میں قابل قدر اضافہ ہوگا۔ محکمہ ایریگیشن کی شب و روز کاوشوں کی بدولت حالیہ بارشوں سے جو نقصانات اور تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جا چکا ہے۔ اس ضمن میں بلوچستان حکومت نے 78 کروڑ کی خطی رقم برائے بحالی، سیلابی نقصان، پٹ فیڈر کینال، کیرتر کینال و ذیلی شاخوں کے لیے مختص کی اور محکمہ آبپاشی نے انتک محنت، جان فشانی اور دن رات کی تگ و دو سے نہری نظام کو بحال کیا۔ محکمہ ایریگیشن، ڈونر ایجنسیز، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور NDRMF کے تعاون سے محکمے کی طرف سے 20 ارب کی چھوٹی اسکیمات کی نشاندہی اور رقم مختص کی گئی ہے جو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ صوبائی حکومت کے تعاون سے کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں 1 ارب کے چھوٹے چیک ڈیموں کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ صوبائی حکومت کی کاوشوں سے پٹ فیڈر کینال کی لائننگ اور اسے پختہ کرنے کی منصوبہ وفاقی PSDP میں منظور ہوا جس کی لاگت 64 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے سے 6,16,000 ایکڑ زرعی زمین آباد ہوں گی اور نصیر آباد ڈویژن کو پینے کے پانی کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ محکمہ نے ضلع گوادر، لسبیلا اور قلعہ سیف اللہ میں 6 میڈیم ڈیم بنائے جبکہ ضلع گوادر، خاران کیچ، اوران، پنجگور اور خزدار میں ڈیمز پر کام جاری ہے۔ دیگر اضلاع میں ڈیموں کی تعمیر کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پٹ فیڈر کینال کی توسیع پر کام جاری ہے۔ پروجیکٹ فیڈرل PSDP 22-23 میں 42 ارب روپے کی لاگت سے شامل ہے۔ سیلابی پانی کی مناسبت منصوبہ بندی کے لیے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آب و ہوا، موسم، پانی اور سیلاب کی صورتحال کا ڈیٹا آسانی سے لیا جائے گا۔ مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 63 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں
18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आबनोशी। जनाब स्पीकर, क्वेटा सिम दिगर शहरों में पानी की कमी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम पर अमल कर रही है। महकमा ने PSDP और SDGs और RNUDP के तहत रवा माली साल 22-23 में 499 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की। अब तक 836 मंजूरशुदा वाटर सप्लाई स्कीमों में से 303 स्कीमों को शमसी तनावाई पे रखे गए हैं। साइंस और आईटी। जनाब स्पीकर, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ICT पूरी दुनिया में कौमों की तरक्की की अलामत समझी जाती है। हुकूमत बलूचिस्तान तमाम इलाकों में सहूलियात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ICT की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। 2.2 अरब की लागत से क्वेटा सेफ सिटी को शहर भर में सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए मुकम्मल किया गया ताकि वहां के शहरियों और असासों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। वर्चुअल एजुकेशन, ई-लर्निंग सिस्टम प्रोजेक्ट के जरिए कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की 11वीं और 12वीं जमात के लेक्चरर्स और प्रैक्टिकल तैयार किए गए और सूबे के 100 सेकेंडरी स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों में सोलराइजेशन, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी की यकीनी बनाया गया। IT कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए 4 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज़ियारत, नसीराबाद, जोब और किला अब्दुल्ला में मुकम्मल हो गए, जबकि कलात, जाफराबाद और हरनाई में 3 IT ट्रेनिंग सेंटर जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए टेक वैली पाकिस्तान के साथ MOU पर दस्तखत किए गए। इस प्रोग्राम के जरिए बेरोजगारी पर काबू पाया जाएगा। ई खिदमत सर्विस का आगाज किया गया। इसके जरिए आवाम को एक छत तले बेहतरीन सहूलियात मिल जाएंगी और मिल रही हैं। माली साल 2023-24 में इस शोबे की तरक्याती मद में 7 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा इत्तलात इंफॉर्मेशन। जनाब स्पीकर, महकमा इत्तलात हुकूमत और प्रेस के माबैन खुशगवार ताल्लुकात को फरोग देने में हमेशा से कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा समाजी ज़राए अबलाग सोशल मीडिया के दौर में इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए हुकूमती इक़दामात, पॉलिसियों को उजागर करने के लिए महकमे की काविशें काबिल तहसीन हैं। खास तौर से बरवक्त मालूमात तक रसाई और आवाम में शऊर आगाही पैदा करने के लिए महकमे के अफसरान व एहलकारान फ्रंट लाइन पर दिन रात काम कर रहे हैं। रवा माली साल 2022-23 के दौरान महकमा इत्तलात बलूचिस्तान ने बहुत से हदफ हासिल किए हैं, जिनसे सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों की तशहीर में मदद मिल रही है, जबकि ज़राए अबलाग और हुकूमत के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के लिए भी बहुत से अमली इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा इत्तलात ने अपने CB डिवीजन के डिविजनल इंफॉर्मेशन दफ्तर का तामीराती मनसूबा मुकम्मल कर लिया है। इससे CB डिवीजन में इत्तलात के फरोग
اور حکومتی پالیسیوں کے تشہیر و فروغ اور عوام میں حکومتی کارکردگی اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ اطلاعات بلوچستان کے ڈائریکٹریٹ جنرل میں ایک جدید ڈیٹا انفارمیشن سیل قائم کیا گیا ہے جو مقامی و قومی اور بین الاقوامی سطح کی خبروں و دیگر جدید اطلاعاتی و معلوماتی مواد کی مانیٹرنگ کر سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی پالیسیوں کی تشہیر و ترویج میں مصروف عمل ہے۔ محکمہ اطلاعات بلوچستان نے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور بہت جلد تمام سٹیک ہولڈرز کی منظوری کے لیے صوبائی کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ محکمہ اطلاعات بلوچستان نے اخبارات کے دیرینہ مطالبہ کے پیش نظر اشتہارات پالیسی 2023 صوبائی کابینہ سے منظور کروا کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ صوبے کے مقامی ذرائع ابلاغ کو فروغ دیا جا سکے۔ 2023-24 میں ڈویژنل انفارمیشن آفس جوب کا قیام عمل میں لا جائے گا۔ اس کے علاوہ صوبہ بھر کے پریس کلب و صحافیوں کے لیے گرانٹس کی بھی منظوری لی گئی ہے۔ صوبے کے متعدد اضلاع میں مالی سال 21-22 اور 22-23 میں پریس کلبز کے لیے 20-20 لاکھ روپے کی گرانٹس بھی فراہم کی گئی۔ مالی سال 2023-24 اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 9 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 71 کروڑ 61 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز، معدنیات و مدنی وسائل۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبوں کے معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ ریکارڈ کا تاریخی معاہدہ ہماری حکومت نے خوش اصلوبی سے طے کروایا، جس کے تحت ہمارے صوبے بالخصوص ضلع چاغی کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ریکارڈنگ میں ہونے والے 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کی نجی سرمایہ کاری کی تاریخ میں سب سے نمایاں ہے۔ 15 دسمبر 2022 کو تکمیل کو پہنچنے والے معاہدے کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 68 کروڑ روپے حکومت بلوچستان کو موصول ہوئے۔ مزید 1 ارب 45 کروڑ روپے ایڈوانس رائلٹی کی مد میں موصول ہونے کو ہے۔ اس معاہدے کے بعد کئی ملکی اور بیرونی کمپنیوں نے بلوچستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی درخواستیں جمع کرائی ہیں، جن پر معدنیات کی پالیسی اور قوانین کی روشنی میں غور کیا جائے گا۔ رواں مالی سال 22-23 میں محکمے نے 7 ارب 20 کروڑ سے زائد صوبائی خزانے میں جمع کرائے۔ رواں سال مختلف معدنیات کے لیے 82 لائسنسز دیے گئے تاکہ مدنی وسائل کی تلاش اور کانکنی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 43 غیر قانونی لیز بھی کینسل کر دیے گئے۔ حکومت نے معدنیات کے لیبر اور ان کے بچوں کی بہبود کے لیے 50 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی منظوری دی ہے، جن کے تحت اسکول، ڈسپینسری کی تعمیر اور اسکالرشپ مہیا کی جائیں گی۔ محکمہ کان کنی و معدنیات پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منرل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے آغاز پر غور کر رہی ہے، جس سے منرل ٹیسٹنگ کی سہولت بلوچستان میں میسر ہوگی۔ مالی سال 23-24 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 80 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 82 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماہی گیری و ساحلی ترقی۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو دنیا کی بہترین ساحلی پٹی سے نوازا ہے، جس میں کوسٹل ٹورزم کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہے۔ اس حوالے سے حکومت بلوچستان جامع حکمت عملی کے تحت پوری ساحلی پٹی کی بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ماسٹر پلاننگ کرا رہی ہے۔ محکمے نے رواں مالی سال سیکیورٹی ایجنسیوں کے تعاون سے 25 سے زائد غیر قانونی ٹرولوں کو کامیابی سے پکڑا ہے۔ سمندر میں غیر قانونی شکار سے نمٹنے کے لیے فشریز پیٹرولنگ سٹاف کو باضابطہ طور ایک خصوصی فورس ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے غریب ماہی گیروں پر مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے محکمہ نے ماہی گیری لائسنس اور اس کی تجدید کی فیس میں کمی کر دی ہے۔ مقامی ماہی گیروں کو زندگی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، جن میں ماہی گیر کالونیوں کی تعمیر، کمیونٹی سینٹرز کا قیام، کشتیوں کی مرمت کی ورکشاپیں اور ماڈل فش مارکیٹیں شامل ہیں۔ مزید برآں محکمہ نے فشریز ٹریننگ سینٹر، فش ہیچری اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف فشریز کے قیام جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ محکمے نے بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس اور ایکسپو
PIMEC میں حصہ لیا اور نجی شعبے کے ساتھ مفاہمت کی گئی، یادداشتوں میں MOUs پر دستخط کیے۔ ساحلی سیاحت کو فروغ دینے اور مقامی باشندوں کو متبادل ذریعہ معاش فراہم کرنے کے لیے ریزورٹس اور بیچ پارک کی تعمیر جاری ہے۔ توقع ہے کہ ان کوششوں سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کیا جائے گا۔ گوادر لسبیلا لیولیہوڈ سپورٹ پروگرام سمت متعدد غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں۔ 3 جیٹیوں کی تعمیر کا کام کیا گیا، جبکہ پسنی فش ہاربر کی بحالی جلد شروع کیا جائے گا۔ ساحلی ترقی کے شعبے میں مستقبل کے اقدامات میں سلپ ویز کی تعمیر، ایک میگا ریزورٹ اور گڈانی اور کنڈ ملیر میں مرینا کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز شامل ہیں۔ کاروبار کے آغاز کے لیے 300 بے روزگار گریجویٹس اور 1000 ماہی گیروں کو ہنرمندی کے فروغ کے لیے پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 82 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پروسیکیوشن۔ جناب اسپیکر، قانون کے مناسب عمل کے ذریعے مجرموں کو سزا کیے بغیر متوازن معاشرے کا کیا ممکن نہیں ہے۔ ایک مؤثر پروسیکیوشن کی خدمات مہذب معاشرے میں مجرمانہ نظام انصاف کا ناگزیر ستون ہے۔ محکمے کے سروس اسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ سالانہ پروسیکیوشن رپورٹ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور اسے لاگت 2023 سے پہلے بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مختلف سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے بلوچستان کی پہلی پروسیکیوشن پالیسی 2023-28 پر کام جاری ہے۔ ریئل ٹائم پروسیکیوشن انفارمیشن مینجمنٹ قائم کیا جائے گا تاکہ صوبے بھر میں مجرمانہ مقدمات کی کارروائی میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنایا جا سکے اور فیصلوں کے خلاف بروقت اپیلیں دائر کی جا سکے۔ پروسیکیوٹر کی رہائشی منصوبوں، کوئٹہ میں پروسیکیوٹر کمپلیکس، پروسیکیوٹر کے لیے دفاتر کی تعمیر کی تجاویز پیش کی گئی ہے۔ مالی سال 23-24 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 52 کروڑ 34 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انرجی، توانائی۔ جناب اسپیکر صاحب، جغرافیائی اعتبار سے بلوچستان نصف پاکستان کا حصہ ہے۔ بکری آبادی کے باعث توانائی کی سہولیات کی فراہمی کے لحاظ سے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ رہا ہے۔ خوش قسمتی سے قدرت نے دیگر نعمتوں کے علاوہ بلوچستان کو متبادل توانائی کے ذرائع بھی نوازا ہے، جو کہ بہتر منصوبہ بندی کی بدولت عوام کو کم خرچ توانائی مہیا کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب میر عبدالقدوس زنجو کی دوراندیش قیادت اور ٹھوس موقف کے سبب PPL کے سے 55 ارب گیس رائلٹی کی مد میں بقایا جات کی وصولی کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کمیٹی قائم کی گئی۔ مکران، جو کہ صرف ایران سے اضافی بجلی کی درآمد کردہ بجلی پر منحصر تھا کہ قومی گریڈ سے منسلک ہونے پر اضافی بجلی ملنے سے علاقے میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں ایران سے اضافی 100 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کی تکمیل سے خطے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ حکومت نے سپے کے تحت گوادر میں مستقبل کی توانائی کی ضروریات، جو کہ صنعتی و معاشی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے نہایت اہم ہے، کہ پورا کرنے کے لیے گوادر میں کوئلہ سے سستی بجلی کی پیداوار کے لیے دوست ملک چین کے تعاون سے نئی بجلی گھر کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے دور دراز علاقوں جیسے آوران گریڈ اور اس کی قومی گریڈ سے منسلکی کے منصوبے پر 1 ارب 41 کروڑ روپے کی خطی رقم کے خرچ سے کام شروع کر دیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں حکومت بلوچستان نے دیہی علاقوں کو بجلی کے فراہمی کے منصوبوں پر 3 ارب 12 کروڑ روپے خرچ کرنے سے تقریباً 2009 سے زائد دیہاتوں کو بجلی کی سہولیات بہم پہنچائی گئی۔ متبادل توانائی کے شعبے میں موجودہ صوبائی حکومت نے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 5000 گھرانوں کو چھوٹے گھریلو شمسی توانائی پر مبنی سسٹم مہیا کیے۔ یہ گھرانے سے قبل بجلی جیسے بنیادی ضروریات سے محروم تھے اور دور دراز علاقوں میں رہائش کی وجہ سے انہیں بجلی کی فراہمی تقریباً ناممکن تھا۔
سپے گوادر ٹرانسمیشن لائن پر کام جاری ہے جس سے گوادر کو نیشنل گریڈ سے منسلک کیا جائے گا. ساتھ ہی گوادر میں کوئلہ سے بجلی کی پیداوار پر کام ہو رہا ہے جس سے گوادر کو 300 میگا واٹ بجلی مہیا کیا جائے گا. بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں 1 میگا واٹ شمسی توانائی کے ذریعے بجلی اور ساتھ ہی میٹر سسٹم لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بلوچستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں کمشنر کے دفاتر کو 20 سے 25 کلو واٹ شمسی توانائی کے ذریعے سے بجلی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. حکومت بلوچستان صوبے کے ایسے اسکول جو کہ قومی گریڈ سے غیر منسلک ہیں کو شمسی توانائی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس منصوبے کے تحت سے تعلیم کے مسائل بھی حل کرنے میں مدد ملے گا. توانائی کے صوبائی و قومی ضروریات اور بلوچستان میں متبادل ذرائع توانائی کی استعداد کے پیش نظر بلوچستان پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام بلوچستان انرجی کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے نجی شعبے کو متبادل توانائی کے 27 منصوبوں کی تنصیب کی اجازت دی گئی ہے. بلوچستان کے سرحدی علاقہ جات سے منسلک روزگار کو تحفظ کے لیے بلوچستان انرجی کمپنی لمیٹڈ تفتان میں LPG ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کر رہی ہے تاکہ LPG کے بذریعہ روڈ ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے اور عوام الناس کو معیاری LPG کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. مجموعی طور پر مالی سال 2023-24 ترقیاتی مد میں شعبے کے لیے 9 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے. انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ماحول اور ماحولیاتی تبدیلی. جناب اسپیکر، بلوچستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. سال 2022 میں ہونے والے بارشوں سے آنے والے سیلاب نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تباہی مچائی، بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا. محکمہ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیات کے تحت بلوچستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی صوبہ بھر میں ماحولیاتی قوانین کے نفاذ کے یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور اثرات کو کم کرنے کے لیے صوبہ بھر میں کام کرنے والی صنعتوں میں اسکریبر لگوائے جا رہے ہیں. سمندری آلودگی کو ختم کرنے کے متعلقہ صنعتوں میں ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کروائے جا رہے ہیں. 40 کے قریب انٹوں کے بٹوں کو بل ٹرینچ ٹیکنالوجی سے دور حاضر کی جدید زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا. منتقل کیا گیا ہے. حکومت بلوچستان کے PSDP پروگرام کے تحت انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے 1 عدد ایمبینٹ ایئر موبائل مانیٹرنگ اسٹیشن خریدا ہے جو کہ ہب اور گوادر میں کوالٹی انڈیکس ایئر کوالٹی انڈیکس کے تعین اور موصول میں موجودہ زہریلی گیسوں کا معائنہ کرے گا اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت بلوچستان کے PSDP پروگرام کے تحت کوئٹہ، ہب، لورالائی اور یوب میں سوائل ویسٹ مینجمنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی جا رہی ہے تاکہ ان اضلاع میں سال ویسٹ کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے. حکومت بلوچستان نے بلوچستان انوائرمنٹل ایجنسی کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت PSDP 22-23 میں 10 کروڑ روپے کی رقم مختص کی تھی. صوبے بھر میں پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے صوبائی کابینہ کی منظوری سے بلوچستان پلاسٹک شاپنگ اینڈ فلیٹ بیگ ایکٹ 2022 کو صوبائی اسمبلی کو بھیجا گیا ہے. کوئٹہ شہر کے تمام سرکاری و نجی اسپتالوں سے نکلنے والے زہریلے اور نقصان دہ فضلے کی نگرانی اور ٹکانے لگانے کے عمل پر انوائرمنٹل ایجنسی مستعدی سے کام کر رہی ہے. گڈانی میں موجود شپ بریکنگ یارڈ کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ماضی جیسے کسی بھی خطرناک حادثے سے بچا جا سکے. رواں سال کے پبلک سیکٹر پروگرام کے تحت بلوچستان انوائرمنٹل ایجنسی کے تحت